دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ سپاہ سالار نے واضح کر دیا، ریاست کے رٹ قائم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سول اور عسکری قیادت متحد و متفق ہے۔ جنرل سید عاصم منیر کا ایپیکس کمیٹی اجلاس میں خطاب، کہتے ہیں ہر پاکستان کی جان اور مال کسی بھی ملک اور دنیاوی مفاد سے مقدم ہے۔ ہمارے لیے اپنا ملک اور قوم اہم ہے۔ امن و امان قائم کر کے بیرونی سرمایہ کاری لائی جائے گی۔ آرمی چیف نے آخر میں اقبال کا شعر بھی پڑھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں۔ دہشت گردی کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز ان ایکشن۔ ٹانگ کے علاقے پیرو میں دہشت گردوں سے جھڑپ، فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد مارے گئے، بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز شہریوں کے قتل اور بھتہ خوری میں ملوث تھے۔ کیا آپ اگلے مارشل لاء کا دروازہ ہم سے کھلوانا چاہتے ہیں؟ جب مارشل لاء لگتا ہے سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں، پارلیمان کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے عدالتی اصلاحات بل کی براہ راست سماعت میں ریمارکس۔ فرد واحد نے اس ملک کی تباہی کی، فرد واحد میں چاہے مارشل لاء ہو یا کوئی بھی، ہمیں پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کی تاریخ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ استفسار کیا، وکلاء بتائیں پریکٹس اینڈ پروسیجر آئین سے متصادم ہے یا نہیں؟ نظر ثانی میں اپیل کا حق ملنے سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ایکٹ سے شہری کی کون سے حقوق متاثر ہوئے ہیں؟ سب بس پارلیمنٹ پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں قانون عوام کے لیے بہتر ہے یا نہیں، پارلیمنٹ کی قدر کرنی چاہیے، سب اس پر حملہ کر رہے ہیں۔ 9 اکتوبر تک سماعت ملتوی، پیر کا پورا دن ایک ہی کیس سنیں گے۔ کوشش کریں تمام فریقین کے وکلاء اپنے دلائل کو محدود رکھیں، چیف جسٹس کی ہدایت۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آئین سے متصادم ہے یا نہیں، یہ بتائیں کیا عدالت کی آزادی صرف اس کے اپنے لیے ہے؟ اس بات پر روشنی ڈالیں۔ اگر کل پارلیمنٹ قانون بناتی ہے بیواؤں کے کیسز کو ترجیح دیں، کیا اس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وکلاء سے استفسار، ریمارک کیے اس قانون کا اثر بالخصوص چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر ہوگا۔ عدالتی اصلاحات بل میں اختیارات کو کم نہیں بانٹا جا رہا، اس قانون کا اطلاق آئندہ کے چیف جسٹس پر بھی ہوگا۔ چیف جسٹس کا اور پارلیمنٹ کا اختیار آمنے سامنے ہے۔ کچھ ججز سمجھتے ہیں پارلیمان اور چیف جسٹس کا اختیار آمنے سامنے ہے، کچھ ایسا نہیں سمجھتے۔ ایک ہی کیس کو لے کر نہیں بیٹھ سکتے، سپریم کورٹ نے پہلے ہی بہت سے کیسز زیر التوا ہیں۔ عدالتی فورم کو سیاسی بحث کے لیے استعمال نہ کریں، اب پانی دریا کے پل کے اوپر سے گزر چکا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل قانون بن چکا ہے، اب سوال یہ ہے کہ قانون درست ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا استفسار، وکیل اکرم چودھری نے دلائل دیے پارلیمنٹ صرف 2/3 اکثریت سے ہی یہ قانون تبدیل کر سکتی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا پہلے بتائیں کہ ایکٹ سے بنیادی حق کیسے متاثر ہوتا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا کیا اپیل کا حق نہ ہونا انصاف تک رسائی کے منافی نہیں؟ جسٹس منیب اختر نے کہا پارلیمنٹ کے سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرنے سے آزادی کا کیا تصور ہوگا؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارک دیے بنیادی سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کا اختیار ہے یا نہیں۔ ایڈوکیٹ عرفان نے کہا پارلیمنٹ میں بھی اس قانون سازی پر اختلاف تھا۔ ہمارے بیانیے کا محور جو ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان کے عوام ہے۔ ملک جس بحرانی کیفیت میں ہے اس ضرورت کے پیش نظر پاکستان مسلم لیگ جو ان کی جماعت ہے ہمارے ہم سب کے مطالبے کے اوپر جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں۔ نہ وہ کسی ڈیل سے گئے تھے اور نہ ہی وہ کبھی کسی ڈیل کے تحت واپس آئے ہیں۔ نواز شریف سے زیادتیوں کو بھول نہیں سکتے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، وقت آنے پر معاملات سیٹل کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کا الٹیمیٹم، اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے پانے کا تاثر بالکل غلط ہے۔ نون لیگ خلائی مخلوق کے اشاروں پر یقین نہیں رکھتی، پارٹی کے نئے بیانیے کا مرکزی پہلو صرف پاکستان ہوگا۔ سیاسی مخالفین کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، کہا چیئرمین پی ٹی آئی اپنی حرکتوں کے باعث جیل میں ہے، پیپلز پارٹی تنقید سے ہمارے مخالف ووٹرز کی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔
معاملات پر بات ہوئی ہے کہ کیسے ملک آگے چلے گا, کیا مشکلات ہیں, کیا تکلیف ہے اور کیسے ملک آگے چلے گا. آپ نے پرسنل تحفظات کی ہیں, آپ نے نئی پارٹی کے حوالے سے نئی پارٹی کی بات کی ہے کہ آج ضرورت ہے, میں نے بات کی ہے. میاں صاحب سے آپ کا ایک بڑا تعلق واسطہ رہا, آپ نے جیل میں بھی ٹائم گزارا. کہانی ہے 35 سال کا راستہ ہے. اچھا سر, آپ مجھ پر بھی ایسا بھی چھوڑ دینا. نواز شریف سے کوئی گلہ شکوہ نہیں, نئی پارٹی نہیں بنائی, اس کے قیام کی بات کی. شاہد خاقان عباسی کی وضاحت. نواز شریف سے ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کرنے کا مطالبہ. لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, نواز شریف سے 35 سال کا تعلق ہے, میں استقبال کا قائل نہیں. نون لیگی قائد کی واپسی سے متعلق کی گئی مشاورت میں شامل نہیں تھا. مسلم لیگ نون جیتی تو وزارت عظمیٰ کا فیصلہ پارٹی کرے گی. سندھ میں غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے لیے کمیٹیاں قائم. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کمیٹی کے کنوینر ہوں گے. خفیہ ایجنسیز, پولیس, نادرا کے نمائندے شامل. کمیٹیاں غیر رجسٹرڈ تارکین وطن افراد کا ڈیٹا بھی جمع کریں گی. دھاندلی ثابت, آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی نشست سے محروم. مظفر آباد LA-35 جموں 2 میں دھاندلی کے باعث انتخاب قلعدم قرار. پی ٹی آئی کے چودھری مقبول گجر اسمبلی رکنیت سے فارغ. مظفر آباد الیکشن ٹریبیونل کا حلقے میں دوبارہ انتخاب کا حکم. جنرل باجوہ نے کئی بار تحریک انصاف کی حکومت بچائی. چیئرمین پی ٹی آئی سوتے اور جنرل باجوہ حکومت بچانے کے لیے جاگتے رہتے تھے. مولانا طاہر اشرفی کے تہلکہ خیز انکشافات. نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا, عدم اعتماد والی رات کئی لوگوں نے مارشل لا لگانے کا کہا, لیکن جنرل باجوہ نے انکار کر دیا. پی ٹی آئی دور میں سعودی عرب سے تعلقات خراب ہوئے. انتخابات سے پہلے معاشی بہتری کی باتیں کرنے والے نوشتہ دیوار پڑ چکے. الیکشن التوا کی باتیں کرنے والوں کو شکست نظر آ رہی ہے. امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں, الیکشن میں التوا کی کوئی وجہ نہیں. اداروں کی بقا اور عزت اسی میں ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کریں. انتخابات ملتوی ہوئے تو پرامن مزاحمت کریں گے. روپے کی پیش قدمی جاری. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 4 پیسے سستا ہو کر 285 روپے 72 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی کی 286 روپے میں فروخت. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی. 100 انڈیکس 129 پوائنٹس اضافے کے بعد 46,756 کی سطح پر بند. دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر فنی خرابی سے پائپ لائن پھٹ گئی. پمپنگ اسٹیشن کے تمام 21 پمپس بند. بجلی بحال نہ ہو سکی. کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی بحران کا خدشہ. متاثرہ پائپ لائن پر مرمتی کام جاری. واٹر بورڈ کراچی کی شہریوں کو پانی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی ہدایت. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس. صوبے میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کا جائزہ. مذہب کے نام پر شرانگیزی پھیلانے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ. محسن نقوی کہتے ہیں, مذہبی شدت پسندوں کی فائنانسنگ روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے. میسیجنگ ایپلیکیشن واٹس ایپ کا نیا ریپلائی فیچر آزمائش کے لیے پیش. تصویر, ویڈیو اور گف کا فوری جواب دینا ممکن ہوگا. ریپلائی فیچر صارفین کو گفتگو کے دوران غیر ضروری خلل اندازی سے بچاؤ کا احساس بھی دلائے گا. سپر سٹار ماہرہ خان کے عروسی جوڑے کی دھوم. قیمت 35 لاکھ روپے سے زائد. تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل. ماہرہ خان گزشتہ روز کاروباری شخصیت سلیم کریم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں.